وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف: فارق ترك كالسيف السل فبان في متنيه ما أخفى القراب وأخملا، لا تحسبن ذهاب نفسك ميتة ما الموت إلا أن تعيش مضللا، للقفر لا للفقر حبها إنما مغناك ما أغناك أن تتوسلا. عزیز طلبہ، چھٹی صدی ہجری کے شعراء کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں. مہذب الدین، جن کی وفات 548 ہجری میں ہوئی ہے، ان کے کلام میں سے ہم نے 4 اشعار کو پڑھا. باقی اشعار کو آج ہم درس میں شامل کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا: فارق ترک کالسیف سل فبان فی، فارق تم جدائی اختیار کرو، ترک تم صاف ہو جاؤ گے، کالسیف تلوار کی طرح، سل جو تلوار سونت لی گئی ہو، کھینچ لی گئی ہو، فبان فی متنیہ تو وہ تلوار دونوں جانب سے ظاہر ہو گئی ہو، اس کے دونوں جانب ظاہر ہو گئے ہو. اسی طرح سے تم بھی ظاہر ہو جاؤ گے جب تم جدائی اختیار کرو گے، سفر کرو گے، ایسے ہی تم بھی صاف و شفاف ہو جاؤ گے. ما اخفى القراب واخملا، جو کچھ میان نے چھپا کے رکھا تھا اور گم کر دیا تھا. میان وہ تھیلا یا وہ چیز جس میں تلوار کو بند رکھا جاتا ہے، تلوار کو جس کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو قراب کہتے ہیں، اردو میں اس کو میان کہتے ہیں. تو شاعر کا کہنا یہ ہے کہ تم سفر اختیار کرو. سفر اختیار کرنے سے یہ ہوگا کہ تم صاف ہو جاؤ گے، اسی طرح سے صاف ہو جاؤ گے جیسے کہ وہ تلوار ظاہر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، جس کو میان سے نکال کر کھینچ لیا گیا ہو. اور جب میان سے تلوار کو کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے تو اس کے دونوں اطراف ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی تیز دھار بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کا دوسرا جانب بھی ظاہر ہو جاتا ہے. کیونکہ میان میں جب تک تلوار رہتی ہے تو وہ بند رہتی ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ تلوار کیسی ہے، اس کی دھار کیسی ہے. تو انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے میان سے نکل جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. اس شعر کے الفاظ معنی ہیں: فارق، یہ فارقہ یفارق مفارقہ سے ہے، با مفعلہ، جدائی اختیار کرنا، سفر کرنا. ترک، یہ راق یروق سے ہے، باب نصر ینصر، ای صفا، صاف اور واضح ہونا. اور صل یصل، باب نصر ینصر سے ہے، سونتنا، کھینچنا. اور المتن کا معنی ہے الظہر، پیٹھ. اور متنی ہی اس کے دونوں جانب، یعنی تلوار کے دونوں جانب یہاں پر مراد ہے. اس کی جمع متون و میتان آتی ہے. بان الشیء بیانا، ظہر واتضح، یعنی ظاہر ہوئی اور واضح ہوئی. اور یہ باب ضربہ سے ہے، بان منہ وعنہ بعود وانفصل. اور جب کہا جاتا ہے بان منہ یا بان عنہ تو اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا اور جدا ہونا. اور اخفا یخفی اخفاء، باب افعال سے چھپانا. اور القراب تلوار کا میان، جمع قروب و اقربۃ، قروب و اقربۃ اس کی جمع آتی ہے. اور اخملا یہ بھی افعال سے ہے، اخمل یخمل اخمال، باب افعال سے چھپانا. اور اس کی اصل ہے خمل یخمل، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، ای خفیہ، پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا. وفی الحدیث اذکروا اللہ ذکرا خاملا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ طور پر یاد کرو. دوسرا شعر ہے جو آج کے درس میں شامل ہے: لا تحسبن ذهاب نفسك میتة، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو
تمہارا نفس چلا گیا، میتتن مردہ بن گیا، تمہارے نفس یا تمہاری روح کا نکل جانا اور مر جانا، میت ہو جانا، اس کو تم خیال مت کرو، اس کو تم گمان مت کرو، یعنی اس کو تم موت مت سمجھو۔ روح کا نکل جانا، نفس کا چلا جانا، اس کو میتہ شمار مت کرو، یعنی اس کو مردہ مت کہو، صرف یہ موت نہیں ہے۔ ما الموت الا ان تعیش مذللا، موت نہیں ہے مگر یہ کہ تم ذلت کی زندگی گزارو، ذلت میں رہ کر اور رسوائی میں رہ کر زندگی گزارو، یہ اصل میں یہ بھی ایک موت ہے۔ لا تحسبن، تم ہرگز خیال مت کرو، ذهاب نفسک، تمہارے نفس کا چلا جانا، میتتن موت، اس کو موت مت شمار کرو، اس کو موت مت خیال کرو، اس کو موت مت سمجھو۔ ما الموت، موت نہیں ہے، الا ان تعیش مذللا، مگر یہ کہ تم ذلت کی زندگی گزارو۔ تو یہ ایک موت ہے کہ انسان ذلت کی زندگی گزارے، اہانت کی جیسی زندگی گزارے۔ الفاظ معنی اس کے یہ اس طرح سے ہے، حسب الشیء کذا، حسبانا ای ظنہ کذا، یعنی کسی چیز کو اس طرح خیال کرنا، اس طرح سوچنا، اس طرح سمجھنا۔ باب سمع سے۔ اور المیتۃ الحیوان الذی مات حتف انفہ، وہ حیوان جو بذات خود مر گیا ہو، او علی ہیئۃ غیر مشروعہ، یا کسی ایسے طریقے سے اس کی موت ہو جانا جو غیر قانونی ہو، تو اس کو میتہ کہتے ہیں۔ المیتۃ الحال من احوال الموت، موت کے حالات میں سے ایک حال۔ یقال مات فلان میتۃ رضیہ، کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی موت خوشی کی موت ہوئی۔ اور المیت الذی فارق الحیاۃ، میت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس سے زندگی ختم ہو چکی ہو، جو زندگی سے جدا ہو چکا ہو، اس کی جمع اموات آتی ہے۔ اور المیت تجدید کے ساتھ المیت ومن فی حکم المیت ولیس منہ، تو المیت میت کو کہا جاتا ہے، مردے کو کہا جاتا ہے، اور جو بھی مردے کے حکم میں ہو لیکن اس میں سے نہ ہو، جیسے کہ نیند ہے، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، اور جو نیند میں ہے وہ بھی ایک طرح کا مرا ہوا ہے، مردہ ہے، لیکن وہ موت اصل میں حقیقی موت نہیں ہے۔ اس کی جمع اموات آتی ہے، وہ موتا، اور دوسری جمع اس کی موتا آتی ہے۔ اور مذللا، ذلل کا اسم مفعول ہے، ذلل یذلل تذلیل، تفعیل سے ذلت والا، جس پر رسوائی طاری ہو۔ اور ذل یذل باب ضرب یضرب سے جب آئے تو ثلاثی سے ذلن و ذلتن و مذلتن، اس کا معنی ہوتا ہے ضعوفا وہانا، کمزور ہونا اور بے عزت ہونا۔ فهو ذلیل، تو وہ ذلیل ہے، یعنی وہ جو انسان ہے وہ بے عزت ہے۔ وہی ذلیلۃ، عورت کے لیے ذلیلۃ کہا جائے گا، جمع اس کی اذلاء و اذلۃ آتی ہے۔ اور ذلل کا معنی اخضع بھی آتا ہے، جھکانا، اور سہل، سہل بنانا، ومہد، اور ہموار کرنا۔ اس کے سارے معنی یہ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے للقفر لا للفقر، حبها انما مغناک ما اغناک ان تتوسل، تمہیں وسیع میدان کے لیے، خالی زمین کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ لا للفقر، اور فقیری کے لیے، فقر کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا ہے، یعنی تمہیں وطن کے لیے بنایا گیا ہے، اور تمہیں فقیری اور حاجت اور ضرورت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ یا فقیر ہو جاؤ، اس کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا، تمہیں وطن کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، خالی زمین جو ہے اس کو آباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حبھا، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اس کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اس کو تم یہ
چیز دو، اس کا حق ادا کرو، وطن کا حق ادا کرو. انما مغناک، بے شک تمہاری بے نیازی، بے نیاز ہونے کی جگہ یا بے نیاز ہونے کا وقت، یہ اس میں ظرف ہے غنی یا یغنا سے. تو اصل میں بے نیازی کیا ہے؟ ما اغنا کا، وہ چیز اصل میں تمہارے لیے بے نیازی کی جگہ یا بے نیازی کا وقت ہے جو تمہیں لوگوں سے واسطہ بنانے سے بے نیاز کرتے ہیں. لوگوں کا واسطہ بنانے سے جو تمہیں بے نیاز کرتے ہیں وہی اصل میں تمہاری بے نیازی ہے. تو وطن کو خالی کرنے کے لیے بنا، نہ کی محتاجی کے لیے. یقیناً تیری بے نیازی وہ چیز ہے جو تجھے لوگوں کو وسیلہ بنانے سے بے نیاز کرتی ہے. اور قفر کا معنی ہے الخلاء من الارض، زمین میں سے خالی جگہ. لا ماء فیہ ولا ناس ولا کلا، ایسی خالی زمین جہاں نہ پانی ہو، نہ لوگ ہوں، نہ گھاس ہوں، نہ پودے ہوں، نہ کچھ. ودار قفر جب کہا جائے تو خالیت، اس سے مراد ہوتا ہے انہیں خالی گھر. اس کی جمع آتی ہے قفاء، مراد یہاں پر وطن ہے جہاں انسان اقامت اختیار کرتے ہیں. اور الفقر سے مراد ہے العوز والحاجہ، حاجت اور ضرورت. جمع اس کی آتی ہے مفاقر، اور اس کا معنی الشق والحز والہم والحرص. قصہ یا شق کہتے ہیں پھاڑنا، دو حصوں میں کسی چیز کو تقسیم کرنا، اور غم بھی، اور لالچ. جمع فقور. اور الفقیر ہوتا ہے المقصور الفقار. فقیر کہتے ہیں وہ جس کی جو کمر ہے ٹوٹ گئی ہو. ومخرج الماء من القنات، پائپ سے پانی نکلنے کی جگہ. ومن الناس، اور لوگوں میں سے فقیر کس کو کہتے ہیں؟ من لا يملك الا اقل القوت، جو غذا میں سے، خوراک میں سے سب سے کم کا مالک ہو، جس کے پاس خوراک میں سے سب سے کم موجود ہو. اس کی جمع آتی ہے فقراء و فقر. اور حب فلان الى الشیء یحب نہض الیہ، کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں چیز کے لیے کھڑا ہو گیا، تیار ہو گیا. اسی لیے کہا للغفر لا للفقر، تمہیں وطن کے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں فقیری کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. حب اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. انما مغناک، بے شک تمہاری بے نیازی اس چیز میں ہے جو تمہیں لوگوں کے درمیان وسیلہ بنانے سے بے نیاز کر دے. ان لوگوں کو تم بیچ میں وسیلہ بناؤ اور کسی تک پہنچو اور اس سے کوئی چیز مانگو یا حاصل کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہیں خود وہاں تک پہنچنا چاہیے. جب تم لوگوں کے وسیلے سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو یہ اصل میں تمہاری بے نیازی ہے. اس کے بعد کہا لا ترضى. اچھا، کچھ الفاظ معنی رہ گئے. اسی طرح سے ہے مغنا، یہ غنی یا یغنا سے ہے، جیسے جس کا معنی ہے کثر مالہ، اس کا مال زیادہ ہوا، غنی ہوا، مالدار ہوا. اغنا باب افعال سے جب آئے، غنی یا یغنا سمیع اسماء سے، اغنا افعال بے نیاز کرنا. اور توصل یتوصل توصلا تفعل سے وسیلہ بنانا، بیچ میں کسی تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنانا، کسی کو بطور رابطہ یا بطور سلوک یا رسوخ استعمال کرنا، تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اسی طرح سے ہے اگلا شعر لا ترضى من دنیا کا ما ادنا کا من دنس. تم راضی مت ہو جاؤ اپنی دنیا سے جو تمہیں گندگی کے قریب کرے. لا ترضى، راضی مت ہو جاؤ، من دنیا کا، اپنی اس دنیا سے، ما ادنا کا، جو تمہیں قریب کر دے، من دنس، گندگی سے. ایسی دنیا سے تم راضی مت ہو جاؤ. ایسی دولت، ایسا مال، ایسی عزت، ایسی جاہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ان سے تم راضی مت ہو جاؤ اگر یہ چیزیں تمہیں دنس یعنی گندگی اور میل کچیل سے نزدیک کر دے، قریب کر دیں. وَكُن طَيْفًا جَلَا ثُمَّ انْجَلَا. تم ایسا خواب بن جاؤ جو تھوڑی دیر کے لیے دکھائی دے، جلا پھر ختم ہوا، جو خواب ظاہر ہو، ثم انجلا پھر وہ ختم ہو جائے. ایسا تم بننے کی کوشش کرو. اپنی دنیا سے اس چیز پر راضی نہ ہو
جو تم کو قریب کر دے میل کچیل عیب سے، اور خواب کی طرح ہو جاؤ کہ ظاہر ہوا پھر چھپ گیا، یعنی خواب دیکھا اور پھر بھول گیا۔ تو لا ترضا یہ نہیں ہے، منع کیا گیا رضی یرضا سے۔ اور دنیا دنیا ہوتی ہے، ما ادنک، ادنا یہ نہیں ہوتا قریب کرنا، دنس کہتے ہیں گندگی کو، میل کچیل اور عیب، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں۔ اصل میں میل کچیل ہاں عیب، اس سے مراد عیب ہے۔ اور وکن طیفا، طیفا، طیف کہتے ہیں خیال، کن مثل الخیال الطائف فی المنام، ایسا خیال جو سونے کی حالت میں طواف کرتے ہوئے آئے، ایسے ہی ایک جھلک دکھائے، لا یظہر حتی یختفی، وہ ظاہر بھی نہیں ہوا تو چھپ جاتا ہے، جلا یعنی وہ خواب ظاہر ہوا، ثم انجلا، پھر وہ ختم بھی ہو گیا، پھر وہ فوراً ہی وہ چلا بھی گیا۔ اور اسی طرح سے وصل الحجیر بحجر قوم كلما امطرتهم شهدا جنوا لك حنظلا، وصل الحجیر بحجر قوم، اور تم دوپہر کے وقت تک پہنچ جاؤ، دوپہر کے وقت کو ملاؤ، مطلب اپنے آپ کو دوپہر کے وقت کے ساتھ ملاؤ، مطلب وہاں تک پہنچ جاؤ دوپہر کے وقت میں، لیکن کیسے؟ بحجر قوم، قوم کو چھوڑ دینے سے، قوم کو چھوڑ دو، لوگوں کو چھوڑ دو، تو دوپہر کے وقت میں تیز دھوپ جب ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاؤ، یعنی لوگوں کو چھوڑ دو، آگے بڑھو، کیونکہ دوپہر کے وقت میں جب گرمی تیز ہو جاتی ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، تو لوگ سو جاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، تو تم آگے بڑھ جاؤ، اس وقت میں تم آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ اس وقت تمہیں لوگ آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ کلما امطرتهم شهدا، جب بھی تم ان کے اوپر شہد کی بارش کرو گے، یعنی اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے لیے میٹھا بنو گے، ان کے لیے تم اچھا بنو گے، تو وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ جنوا لک حنظلا، تمہارے لیے وہ حنظل، اندرائن کو توڑیں گے۔ اور الفاظ معنی اس شعر کے اس طرح سے ہیں، وصال یصل، ضرب یضرب سے، اور یہ ضد ہے حجر کا، وصال کا معنی ملانا اور حجر کا معنی چھوڑنا۔ اور الحجیر والحاجرہ نصف النہار عند اشتداد الحر، تو جب گرمی سخت ہو جائے، نصف النہار کے وقت جب گرمی سخت ہو جائے، اس کو حجیر اور حاجرہ یا حجیرہ و حاجرہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع حاجرات و حواجرات ہے۔ اور شہد کہتے ہیں عسل، ما دام لم يعصر من شمعه، چھتے سے جب تک اس کو نہ نچوڑا گیا، شہد کا جو چھتا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، اس نے جو شہد بنایا ہوتا ہے اس سے ابھی نچوڑا نہیں گیا، اس کو شہد کہتے ہیں، جب نچوڑا جائے تو اس کو پھر عسل کہتے ہیں۔ القطعۃ منہ شہدۃ، تو اس میں سے ایک ٹکڑا اگر ہے تو اس کو شہدۃ کہتے ہیں، عربی میں جمع آتی ہے شہاد۔ العسل، عسل یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن ایسے ہی فائدے کے لیے عسل کہتے ہیں الصافی مما تخرجہ النحل من بطونها، وہ صاف و شفاف چیز جو شہد کی مکھی اپنی پیٹ سے نکالتی ہے۔ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع اعسال آتی ہے، وعسلان وعسول، اور اس میں سے اگر ایک ٹکڑا ہو تو اس کو العسلۃ کہتے ہیں۔ اور جنو، جنا، جنایتن کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا، جرم کرنا۔ جنا یجنی، ہاں جنا یجنی، بضرب یضرب سے۔ وجنى الثمرة جب کہا جائے، وجنى الثمرة ونحوها جنن وجنيا تناولها من منبتها، تو جب یہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پھل کو اس کے اگنے کی جگہ سے پکڑنا یا لے لینا، کاٹ دینا۔ اور جنن جب کہا جائے باب سمیا سے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ
پیٹھ کا نکلنا، ودخل صدرہ اور سینے کا داخل ہو جانا، یعنی سینے کا اندر کی طرف چلا جانا اور پیٹھ کا باہر نکلنا۔ اس کے بعد آخری شعر ہے آج کے درس کا، وہ ہے انا من اذا مدہر ہم بخفضہ سامتہ ہمتہ السماک الاعزل، میں وہ ہوں، انا من اذا، میں وہ ہوں جب بھی زمانہ اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرے، اذا مدہر ہم بخفضہ، جب بھی زمانہ اس کو جھکانے کی کوشش کرے، میں وہ انسان ہوں جب بھی زمانہ اس کو جھکانے کی کوشش کرے، سامت ہو ہمتہ، اس کی ہمت اس کو اونچا کر دیتی ہے، اونچا ہونے کی طلب کرتی ہے، اس کی ہمت اس کو اونچا کرنے کی طلب کرتی ہے۔ کتنا اونچا؟ السماک الاعزل، اس ستارے کی طرح اونچائی جو جنوب میں ہوتا ہے، جو جنوب میں بہت اونچا ہوتا ہے، اس ستارے کی طرح اونچا کرنے کے لیے اس کی ہمت اس کو طلب کرتے ہیں، اس کو اونچا کر دیتی ہے، اس کی ہمت اس کو اس ستارے کی طرح اونچا کر دیتی ہے جو جنوب میں چمک رہا ہوتا ہے۔ اس شعر کے الفاظ معنی اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ہے حنظل کا پہلا جو پہلے شعر کے اندر موجود ہے، اس کا معنی ہے حنظل، اندر آئے۔ اس کا معنی عربی میں اس طرح سے ہے، نبت مفترش ثمرته فی حجم البرتقالة ولونها فیها لب شدید المرارہ، ایک ایسا پودا جو زمین میں پھیل کر اگتا ہے، زمین میں اگنے کے بعد پھیل جاتا ہے، جیسے کدو یا اس طرح کے جو پودے ہوتے ہیں وہ زمین میں پھیلتے ہیں۔ اس کا پھل جو ہے سنترے کے برابر ہوتا ہے اور سنترے کے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے، یعنی اس کا بیج جو ہوتا ہے وہ سخت کڑوا ہوتا ہے، بہت سخت کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہے دہر کا معنی ہم نے پڑھا بار بار، اور ہم ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور خفض کہتے ہیں جھکانے کو، خفض یخفض، بعض ضرب یضرب سے جھکانا۔ ہم بخفضہ جب کہا جائے تو اس کو جھکانے کا ارادہ کرنا کے معنی میں ہے۔ اور سامت ہو، تو یہاں پر جو مراد ہے خفض وہ ہے قدر و منزلت کو گرانا یا کم کرنا۔ سامت ہو سام فلانا الامر، کسی کے حوالے کوئی معاملہ کرنا، کلفہ ایاہ الزمہ، وہ معاملہ اس کو مکلف بنا دیا گیا اور اس پر وہ لازمی قرار دیا۔ تو سامت ہو ہمت ہو، اس کی ہمت نے اس کو مکلف بنا دیا کس چیز کا؟ السماک الاعزل، کی وہ بلند ہو جائے اس ستارے کی طرح جو جنوب میں چمک رہا ہے۔ اب یہاں پر ہے السماک، اصل میں ہے السماکانی نجمانی نیرانی احدهما فی الشمال وهو السماک الرامح والآخر فی الجنوب وهو السماک العازل۔ یہ اصل میں دو ستارے ہیں جو چمک رہے ہوتے ہیں، ایک شمال میں ہے اور اس کو کہا جاتا ہے السماک الرامح، اس کا نام ہے جو شمال میں جو ستارہ چمکتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے تو اس کو سماک الرامح کہتے ہیں، اور دوسرا جنوب میں ہوتا ہے چمک رہا ہوتا ہے اور اس کو سماک العازل کہتے ہیں۔ تو سماک العازل جو جنوب میں ستارہ چمک رہا ہوتا ہے اس کی طرح اس کی ہمت اس کو بلند کرنے کے لیے مکلف بنا دیتی ہے، اس پر لازم قرار دیتی ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب زمانہ میرے مرتبے اور قدر کو گرانے کا قصد کرے تو بلند کرتی ہے اس کو اس کی ہمت سماک عازل سے، اس سے بھی زیادہ اس کو بلند کرتے ہیں، اور سماک عازل کہتے ہیں ایک بلند ستارہ۔ یہیں پر رکتے ہیں، باقی آئندہ دروس میں انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔